سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، مگر کیسے قتل؟ بولیے کیسے کیا جائے، کون کرے گا، اس قتل کا فیصلہ کون کرے گا؟ آئیے تاجدار کائنات کی سیرت کو اٹھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری فتح مکہ کا دن، میرے آقا جب حرم کعبہ کے سین میں پہنچے، وہاں آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، سب کے لیے اعلان معافی ہو گیا۔ مگر اس عام معافی کے اعلان کے باوجود اس موقع پر جو ابھی تک گستاخی پر اڑے ہوئے تھے، جو بد زبانی زبان درازی کر رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، مسلسل میرے آقا کو اذیت پہنچانے والے گستاخ اور بے ادب، میرے آقا نے حکم دیا کہ آج کے دن سب کے لیے معافی ہے، مگر گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں۔ سو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ایک دستہ بھیج کر حکم دیا اقتلوہم، یہ عبداللہ بن خطل اور اس کے ساتھ چند لوگ جو ابھی تک کیا کر رہے تھے، گستاخی اور بے ادبی پر اڑے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ جاؤ انہیں کیا کر دو، قتل کر دو۔ وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر انہیں کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہوا پاؤ، وہاں سے بھی نکال کے قتل کر دو۔ کعبہ جائے امن ہے، من داخلہ کان آمنا، جو حرم کی زمین پر داخل ہو گیا امن پا گیا، اس کا خون بہانے کی اجازت نہیں۔ مگر گستاخ رسول اگر کعبے کے غلاف میں بھی چھپا ہے تب بھی اس کے لیے معافی، بولیے معافی نہیں۔ اب تاجدار کائنات نے جب یہ آرڈر جاری کیا تو میرے آقا اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، مگر جس وقت حضور حکم جاری کر رہے تھے اس وقت میرے آقا کمانڈر ان چیف بھی ہیں، میرے آقا اسلامی ریاست کے سربراہ بھی ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے۔ گویا آپ نے سربراہ مملکت ہونے کے ناطے سے اور اللہ کے رسول ہونے کے ناطے سے جب آپ نے یہ آرڈر کیا کہ جاؤ میرا حکم ہے انہیں پکڑ کر کیا کر دو، بولیے قتل کر دو، تو آقا نے قیامت تک اپنا اسوہ دے دیا کہ لوگوں قانون تو قرآن نے بیان کر دیا، ضابطہ قرآن نے دے دیا، مگر اس پر عمل کیسے درآمد ہونا ہے، چونکہ میں اپنی ریاست کے سربراہ کے طور پر اس حکم کو جاری کر کے بتا رہا ہوں کہ اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری قیامت تک اسلامی ریاست کے سربراہ پر ڈال رہا ہوں۔ عمل درآمد کی ذمہ داری کس پر ہے، بولیے اسلامی ریاست کے سربراہ پر، چیف جسٹس پر، قاضی القضات پر اور حاکم وقت پر۔ چونکہ رب نے ضابطہ اصول بیان کر دیا، مگر اس اصول کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ بس وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا کی آیت پڑھو اور پڑھ کر ہر کوئی تلوار اٹھا کر قتل کرنے کے لیے نکل آئے، ہر کوئی بندوق اٹھا کر گستاخ کو مارنے کے لیے نکل آئے۔ تو اگر اس طرح جنگل کا قانون بن گیا تو پھر تو زمین پر کیا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، جبکہ مصطفیٰ کا دین زمین پر فساد پھیلانے کا نہیں، فساد مٹانے کا دین ہے۔ بولیے فساد مٹانے کا دین ہے۔ لہٰذا حکم خدا اپنی جگہ، قرآنی سزا اپنی جگہ، مگر اس سزا کو دینے کا ایک طریقہ کار، ایک اصول، ایک ضابطہ، اور اس ضابطے کے مطابق چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ ذمہ داری کس پر ہے، اسٹیٹ کے اوپر، ریاست کے اوپر، اس کے سربراہ کے اوپر، اس کے کمانڈر ان چیف کے اوپر، اس کے چیف جسٹس کے اوپر۔ اب جب ذمہ داری اسٹیٹ پر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے دیگر تمام اسلامی احکام کے بارے میں قانون سازی کرنی ہے، اس طرح گویا اسلامی ریاست کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے اندر تاجدار کائنات کی حرمت کا بھی باقاعدہ قانون بنائے تاکہ اس قانون کے مطابق گستاخان رسول کو سزا دی جا سکے۔ کیا دی جا سکے؟ سزا دی جا سکے۔ ورنہ اگر قانون نہیں، جنگل کا قانون ہے، اور کوئی کہے کہ جی چونکہ رب کا حکم ہے تمہیں آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا
عرض کیے دیتا ہوں کہ رب کائنات کا صرف ایک ہی حکم تو نہیں ہے کہ حضور کے گستاخ کو قتل کر دو، اس کے قرآن کو پڑھیں، کئی اور احکامات بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے جی۔ ایک عام انسان کو قتل کرنے والا، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے النفس بالنفس، جان کا بدلہ، اونچا بولیے، جان کا بدلہ، خون کا بدلہ کیا ہے؟ گویا قرآن نے سزا مقرر کر دی کہ قاتل کی سزا موت ہے۔ قاتل کی سزا کیا ہے؟ بولیے، یہ کس نے بیان کی؟ قرآن مجید نے بیان کی۔ اب قرآن کی بیان کردہ اس سزا کے مطابق میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے 100 لوگوں کے سامنے حالیہ کے چوک میں کھڑے ہو کر کوئی شخص کسی کو گولی مار دے، اس کو قتل کر دے، آپ قاتل کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کے قاتل ہونے میں شک بھی کوئی نہیں، اور قاتل کی سزا میں بھی کوئی شک نہیں، قرآن نے بیان کر دی کہ اس کی سزا موت ہے، کیا آپ اسے قتل کرنے کے لیے بندوق اٹھا کر چل پڑیں گے؟ بتائیے، تلوار لے کے نکل پڑیں گے؟ چونکہ قرآن نے سزا سنا دی ہے، لہٰذا ہم اس قاتل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار کے آئیں گے، ایسا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہمت کریں گے تو اس کے خلاف جا کر گواہی دے دیں گے، درخواست دے دیں گے، کیس دائر کریں گے، بالآخر سزا قرآن نے بتائی ہے، مگر دینی کس نے ہے؟ قانون کے مطابق کس نے دینی ہے؟ کورٹ نے دینی ہے، ریاست نے دینی ہے، ایسا ہے یا نہیں جی؟ اسی طرح اور کئی قرآن مجید کی سزائیں ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ چوری کرنے والا اس کے کیا؟ ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب آپ کے سامنے کوئی شخص چوری کر کے آئے تو آپ تلوار اٹھا کر اس کا ہاتھ کاٹنے چل پڑیں گے؟ بتائیے، قرآن کا قانون ہے، پھر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ اس کو قانون کے حوالے کریں گے اور سزا کون دے گا؟ ریاست کا قانون۔ اسی طرح الزانیۃ والزانی فاجلدوہما کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں میں سے زناکار مرد ہے یا عورت، اس بدکاری کی سزا قرآن نے مقرر کی، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کس نے مقرر کی؟ قرآن مجید نے۔ کسی پر اگر بدکاری کی تہمت لگ جائے، ثابت ہو جائے، تو کیا ہم میں سے ہر کوئی کوڑے مارنے چل پڑے گا؟ سزا کس نے دینی ہے؟ بولیے۔ اور اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا خالی کوڑے نہیں بلکہ سنسار، موت ہے، تو وہ سزا بھی کس نے دینی ہے؟ قانون کے مطابق۔ تو حاضرین محترم، جہاں یہ سارے قوانین تو ہیں قرآن کے، اور کسی قانون کو ہم ہاتھ میں لینے کے لیے تیار بولیے نہیں ہے۔ ہر جگہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے خلاف کیس دائر کیا جائے، گواہی دی جائے، کیس کو پرسو کیا جائے اور اس کے مطابق اس کو سزا دلوائی جائے۔ تو کیا جہاں یہ اتنے قرآنی قوانین، وہ ہمارے قوانین اور ضابطوں کے پابند ہیں، کیا تاجدار کائنات کی حرمت کا جو قانون قرآن نے گستاخ کے لیے سزا بیان کی، کیا اس سزا کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں؟ بولیے، کسی ضابطے کی ضرورت نہیں؟ بس اس گستاخی کو بنیاد بنا کر تاجدار کائنات کے غلاموں اور عاشقوں کے جذبات کو ابھار کر ان کے ہاتھ میں تلوار دے کر، بندوق دے کر انہیں باہر نکال دیا جائے؟ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین پر فتنہ اور فساد پھیلا دیا جائے، جلاؤ گراؤ شروع کر دیا جائے؟ نہیں، تاجدار کائنات کی سیرت نے بتا دیا کہ اس کے لیے بھی باقی جیسے قوانین ہیں، اس کے لیے بھی قانون سازی ہو، اور اس قانون کے مطابق پھر گستاخان رسول کو بھی کیا ہونی چاہیے؟ بولیے۔ تو اصل کرنے کا کام یہ ہے، قرآن نے سنا دی اور آگے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، سزا دلوانے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ قانون، اور پھر اس قانون کے مطابق اس کو سزا دلوانے کا ایک پورا پروسیجر ہے۔ حاضرین محترم، جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، 1947 میں یہ پاکستان وجود میں آیا، اور 47 سے لے کر 1985 تک، 85 تک اس ملک کے اندر
میرے آقا کی حرمت کا اور گستاخ رسول کی سزا کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ پہلی بار تاجدار کائنات کی حرمت کا، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا قانون اور گستاخ رسول کی سزا کا قانون پہلی بار اس ملک کے اندر 1985 کے اندر بنا۔